بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ہم پچھلے پروگرام میں 1141ویں حدیث پاک تک پہنچے تھے۔ اگلا باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ باب عقد الشیطان علی قافیۃ الرأس اذا لم یصلی باللیل، یعنی جو شخص رات کی نماز نہ پڑھے اس کی گدی پر شیطان کا گرہ لگانا۔ اس کے تحت حدیث لائے ہیں 1142 نمبر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہے پر یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے لہٰذا تم سو جاؤ۔ پس جب وہ بندہ بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر صبح کو وہ خوش اور تر و تازہ اٹھتا ہے، ورنہ وہ صبح کو نحوست اور سستی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیبی خبر دی ہے، کیونکہ شیطان کا گدی پر گرہیں لگانا یہ ایک مخفی امر ہے اور عام آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں، اسی طرح حواس خمسہ یا عقل کے ذریعہ ہم اس کو نہیں جان سکتے ہیں، نہ دیکھ کر، نہ چھو کر، نہ سن کر، نہ سونگھ کر، نہ چکھ کر، نہ کسی آلے کی ایجاد کے ذریعے ہم اس کو جان سکتے ہیں، اور جو چیز ایسی پوشیدہ ہو کہ حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے اس کا ادراک ممکن نہ ہو اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اور یہ غیب انبیاء علیہ السلام از خود نہیں بتاتے بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی خبر دینے سے ہی وہ آگے خبر دیتے ہیں، ورنہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کو ایک تنکے کا بلکہ اپنے برابر کا اپنے سامنے کا علم نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں شیطان کے گدی پر 3 گرہیں لگانا، کیا یہ حسی طور پر ہے اور حقیقتاً ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی برے فعل سے اس کو تشبیہ دی ہے؟ جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کسی انسان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یار اس کی حرکتیں تو ایسی ہیں بالکل یہ شیطان ہو گیا، تو وہاں پہ اس کو شیطان کہنا مقصود نہیں، نہ ہم نے کوئی شیطان کی باقاعدہ حرکتیں دیکھی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں شیطان شرارتیں کرتا ہے تو ہم اس شخص کو اس سے تشبیہ دے دیا کرتے ہیں، اگرچہ ایک مسلمان کو بلا ضرورت شیطان سے تشبیہ دینا صحیح نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حقیقت کا بیان فرمایا ہے یا اسی طرح ایک فعل کی قباحت کو ذکر کرنے کے لیے اس طرح بیان فرما دیا؟ تو علماء اس میں دونوں ہی قول علماء کے موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی بات بیان فرمائے تو اسے حقیقت سے ہٹانے کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہٹایا جائے حقیقت سے، جبکہ ایسا پاسبل ہے کہ شیطان ہو سکتا ہے گرہیں لگائے، ہمیں کیا معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں اور کس طرح کی گرہیں لگا رہا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے بتایا تو ہمیں ویسے ہی بے عینی اس پر یقین کرنا چاہیے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اصل میں اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کو گہری نیند آ جاتی ہے اور شیطان بھی اس کو تھوڑا سا کوشش کرتا ہے کہ یہ شخص نہ جاگے، جیسے اگر کبھی آنکھ کھلنے لگے تو فوراً قلب کے اندر یہ خیال ڈالنا کہ ابھی تو رات بہت لمبی پڑی ہے، سوتا رہے ہو، پھر اٹھ جائیں گے انشاءاللہ، پھر نماز پڑھ لیں گے، اور اس طریقے سے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کی نماز بھی نکل جاتی ہے اور جب سورج سر پر آ جاتا ہے پھر انسان اٹھتا ہے اور ایک دم کہتا ہے ارے یہ میں نے کیا کیا، میری تو نماز ہی نکل گئی۔ تو یا تو ایسا ہے، یعنی یا حقیقتاً ایسا ہے، اور یا پھر یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گہری نیند سو جانے اور شیطان کے قلبی وساوس کو قبول کرنے اور پھر اس کی وجہ سے نماز کے قضا کر دینے کو اس طرح تعبیر فرما دیا کہ شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی سوتا رہے تو گویا کہ اس نے گرہیں نہیں کھولی، اور اگر کوئی اڑ جائے تو گویا کہ وہ اس کی گرہوں سے آزاد ہو گیا۔ تو بہرحال دونوں معنی لے سکتے ہیں۔ تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر گویا کہ ایک منتر پڑھ دیتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے لہٰذا تم سو جاؤ۔ اب یہ کون سی نماز مراد ہے یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو بعض نے کہا یہ عشاء کی نماز مراد ہے کہ اگر کوئی عشاء پڑھے بغیر سو جائے تو پھر شیطان اسے کہتا ہے بھی تو رات بہت لمبی، اٹھ کے پڑھ لیں گے بعد میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
جیسے کہ بعض اوقات دیکھیں کہ جو بہنیں کام سے تھک جاتی ہیں، بس اوقات وہ کہتی ہیں چلو تھوڑی دیر آنکھ لگا لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر اٹھ کے نماز پڑھ لوں گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تھکا ہارا بعض اوقات ڈیوٹی سے آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ چلو میں ابھی سو جاتا ہوں، فجر کے ساتھ عشاء پڑھ لوں گا، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوتا ہی رہ جاتا ہے، اور پھر جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو بڑی ندامت شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو نماز کا پابند ہو، جو نہیں چاہتا تھا کہ میری نماز قضا ہو لیکن ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ندامت و شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ مراد نہیں ہے کہ جو روزانہ اٹھتے ہی صبح 10 بجے ہیں، نہ عشاء پڑھتے ہیں نہ فجر پڑھتے ہیں، تو ان کو کیا ندامت اور کیا شرمندگی، کیا ان کو احساس ذلت اور کیا ملامت ضمیر۔ وہ تو اتنے سخت دل ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمانے والا ہے، ہمیں کس قسم کی موت آنے والی ہے، قبر میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میدان محشر میں جب سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر نماز مکمل ہوئی تو آگے کی منزل آسان ہے، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو آگے کی منزل سخت ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، دیکھی جائے گی۔ تو ان کی بات نہیں ہے، یہ ان کی ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ جو ندامت شرمندگی واقعی محسوس کرتے ہیں اور وہ عادی ہوتے ہیں نماز کے۔ تو یوں بعضوں نے کہا عشاء کی نماز مراد ہے، بعض ہی کہتے ہیں کہ یہاں نماز تہجد مراد ہے، کہ جو نماز تہجد نہیں پڑھتا تو شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور یعنی رات میں 3 گرہیں لگاتا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے ابھی تو لمبی صبح ہے، لمبی ہے، رات لمبی ہے، دیر میں صبح آئے گی، اور وہ شخص نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا۔ پھر جب وہ جو عادی ہوتا ہے تہجد کا، وہ بعد میں اٹھتا ہے تو اس کو تھوڑی سی شرمندگی سی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، آج میری روٹین کے مطابق نماز تھی اور وہ آج نکل گئی۔ یہ جو پابندی سے تہجد پڑھنے والے ہیں وہ اس کیفیت کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو لگاتار نماز پڑھتا ہے اسے کس قدر افسوس ہوتا ہے اور کوفت ہوتی ہے کہ اتنی پیاری نماز، ایسا مبارک وقت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے روزانہ اس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج سستی کی وجہ سے یا شیطان کے بہکائے یا اسی طریقے سے کسی وجہ سے میری نماز رہ گئی۔ اور تیسرا اس میں یہ قول ہو سکتا ہے کہ اس سے نماز فجر مراد ہے، کہ انسان سوتا ہے لیکن نماز فجر میں نہیں اٹھتا، اور شیطان اس کو لمبی رات کا احساس دلا کر نماز فجر بھی قضا کروا دیتا ہے، حتیٰ کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے، سورج سر پر آ جاتا ہے، تو پھر اس کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی نماز یہاں مراد لی جائے، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ رات سے ہی یہ پلاننگ کرتا ہے کہ اس بندے کو آج رات اٹھنے نہیں دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان اپنے مشن پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے یہ ابلیس تو ہر جگہ ابلیس شاید یہ کام نہ کرے، اس کے اور چیلے ہوں گے، وہ کوئی ایک شیطان مقرر ہے اس پر جو رات کو ہمیں سلاتا ہے اور نہیں چاہتا کہ ہم نماز کے لیے اٹھیں۔ تو جب شیطان پری پلان پورے استقامت کے ساتھ ہمت کر کے ہمیں سلانے کے اوپر کمر بستہ ہے، تو پھر ہمیں بھی روزانہ رات کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس انداز سے سوئیں کہ صبح ضرور آنکھ کھلے، اور یہ 3 نمازیں ہماری نہ نکلیں، یعنی عشاء نہ نکلے، تہجد نہ نکلے، فجر نہ نکلے۔ اور اگر کوئی بالفرض تہجد پڑھنے کا عادی نہیں ہے، یا جیسے ہم نے بارہا ذکر کیا کہ اگلے دن سخت کام ہے، اگر تہجد پڑھے گا تو اس کام کے دوران نیند آئے گی، پھر وہ کام صحیح نہیں کر سکے گا، یا ٹیچر ہے اور پھر صحیح ذہن کی غنودگی کے ساتھ وہ صحیح بچوں کو پڑھا نہیں سکے گا، یا گھر کی جو بہنیں ہوتی ہیں کہ وہ پھر گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گی، ان کے لیے پھر کوئی تہجد کو فرض یا واجب تو ہے نہیں، تو وہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عشاء اور فجر یہ تو فرض نمازیں ہیں، انہیں کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء اور فجر جماعت سے ادا کی تو اللہ تعالیٰ اسے پوری شب کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ اگر عشاء پڑھ لی اور پھر انسان سوتا رہا، فجر جماعت سے ادا کر لی، فجر اور عشاء کی حفاظت ہو جائے تو پوری شب گویا کہ اس کی عبادت میں گزر گئی۔ اس کا خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات مزید اگلے حصے پہ کلام کرنے سے پہلے کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس رات شیطان کی گرفت سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ 3 گرہیں اس کے لگتی ہیں کہ جو رات میں سوئے اور آیت الکرسی نہ پڑھے۔ تو آیت الکرسی
نہ پڑھنے والا اس شکار ہوگا، اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو پھر شیطان گرہیں نہیں لگائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آیت الکرسی پڑھی تو نماز تو بعد اوقات اس کی بھی نکل جاتی ہے، تو پھر اس کا جواب یہی ہوگا کہ وہ اب شیطان کی ان گرہوں کی وجہ سے نماز سے غافل نہیں ہوا ہے، بلکہ واقعی اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا ہے، اور یا پھر تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے جیسے، تو اس تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی ہے، کوئی ایسے عوارضات کی طرف ہم منسوب کریں گے۔ لیکن یہ حدیث اسی شخص کے ساتھ خاص ہوگی کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر نہ سوئے، اس کے لیے پھر شیطان کو موقع ملتا ہے کہ 3 گرہیں لگائے، تاکہ ہم حدیثوں کے ٹکراؤ سے محفوظ رہیں۔ کہ اگر ایک طرف تو سرکار نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، شیطان اس رات صبح تک کوئی نہیں بہکا سکتا یا کوئی اس پہ دسترس حاصل نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 گرہوں کا ذکر فرمایا، تو یہ تو ٹکراؤ ہے نا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جہاں پر سمجھ لیں کوئی آیت الکرسی پڑھ کر سویا ہے، وہاں اس حدیث کا وہ شخص مصداق نہیں ہوگا، نہ وہاں شیطان گرہیں لگائے گا، اور جو آیت الکرسی نہیں پڑھے گا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان جاگے تو اس کو چاہیے بستر پہ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرے۔ تو جیسے کوئی جاگنے کی دعا پڑھ لیں یا درود شریف پڑھ لیں، تھوڑی دیر انسان بستر پہ ذرا ذکر الہی کرتا رہے، اس سے ذرا بیدار مغزی حاصل ہو جاتی ہے، جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے، پھر انسان اٹھ کر آرام سے واش روم وغیرہ چلا جائے۔ تو ایک تو یہ کہ ذکر الہی کرنا چاہیے بستر پر، اس سے شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر شیطان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو ذکر سے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی خارش زدہ کو کھجلی سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات آپ نے دیکھا دانے وانے نکل آتا ہے، آدمی کھجاتا ہے تو کھال چھیلنے کو دل چاہتا ہے، ایسی کھجلی ہو رہی ہوتی ہے کہ بس کھال چاہے چھل جائے لیکن وہ سکون نہیں مل پاتا، اور آدمی اپنے آپ کو کھجاتا رہتا ہے، اور پورے جسم میں اگر یہ تکلیف ہو تو بہت ہی شدید اذیت۔ تو ذکر الہی شیطان کے لیے اس طرح تکلیف دہ ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کوئی بستر پہ صبح جاگتا ہے اور بستر پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، یعنی اور شیطان کی گرفت کمزور سے کمزور تر ہو جاتی ہے۔ جب انسان بس وضو کا ہی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گرم بستر میں ہے اور گرم پانی کی سہولت نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے یار سوتا رہے، کہاں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، پھر اندر نفس کہتا ہے کہ وہ اگر میں نے وضو کیا چھینکیں لگ جائیں گی، سردی چڑھ جائے گی، اس طرح کے بہت سارے وساوس آتے ہیں، تو انسان پھر دبک کے رہتا ہے بستر میں اور چاہتا ہے کہ مجھے دوبارہ نیند آ جائے تاکہ میرے لیے عذر بن جائے کہ میں تو سوتا رہ گیا تھا، اور کچھ بھی مطلب یہ کہ آدمی ہیلا بہانہ کر کے اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں نماز سے بچ جاؤں۔ لیکن آدمی تھوڑا سا غور کرے گا، تھوڑی سی ہمت کر کے ایک دفعہ اپنے ہاتھ پانی میں ڈال دے، اس ڈر کو، ٹھنڈک کے پہنچنے کے ڈر کو نکال دے، پھر معاملہ آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم سوچتے رہیں گے تو پھر شیطان کبھی نہیں اٹھنے دے گا، اور سستی کو اور کسل کو اور غفلت کو زیادہ سے زیادہ کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمت کر کے پہلے ذکر الہی تاکہ شیطان کی گرفت کمزور ہو، پھر فوراً اٹھ کر انسان جا کر وضو وغیرہ کر لے تو دوسری گرہ بھی کھلے گی، یعنی اور گرفت کمزور ہو جائے گی۔ پھر اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، یعنی وہ نماز پڑھ لے تو تینوں گرہ کھل گئیں، گویا کہ اب شیطان کی قید سے بالکل آزاد۔ تو جو اس طرح فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے اس کو بڑا سکون ملتا ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا پھر صبح کو وہ خوش اور تر و تازہ اٹھتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز فجر کی خاص طور پہ پڑھیں، اسی طریقے سے اگر تہجد کی نماز پڑھیں تو بہت ہی بہتر ہے کہ اگر موقع مل جائے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی بڑا کرم فرمائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم چھٹیوں، جیسے اگلے دن چھٹی ہے، جیسے ہمارے یہاں سنڈے ہوتی ہے، کہیں پر اگر جمعہ چھٹی ہے تو وہ جمعرات کو، اور جہاں اتوار کو چھٹی ہے وہ ہفتے کی رات کو، یعنی اتوار کی رات بنتی ہے، ہفتے کا دن گزر جائے، اتوار کی رات اگلے دن چھٹی ہے، تو انسان اس میں اگر تہجد کا ارادہ کر لے کہ چلو 4 ہفتے تو میں تہجد پڑھ سکتا ہوں، یا اتوار کی رات 4 راتوں کے اندر تہجد ہو سکتی ہے، اس طرح بھی اپنے لیے روٹین قائم کر سکتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پھر صبح بڑی تر و تازگی کے ساتھ ہوگی،
ورنہ فرماتے ہیں وہ صبح کو نحوست اور سستی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یعنی یہ نحوست اور سستی واقعی بے برکتی کے ساتھ انسان، اور اگر جب سوتا رہ جاتا ہے، جو لوگ زیادہ سوتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سونے سے شاید کوئی توانائی حاصل ہوگی، تقویت حاصل ہوگی، لیکن اتنے جسم میں سستی اور کسل ہوتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، سارا دن ایک تھکاوٹ، ایک عجیب مطلب جس کو سرکار نے نحوست سے تعبیر فرمایا، اس طرح کی چیز ہم پر مسلط ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی تہجد کے وقت اٹھے یا خاص چلے فجر کے وقت بھی اٹھ جائے اور تازہ ہوا میں ذرا وہ جائے، نماز پڑھے اور تازہ ہوا میں تھوڑی دیر ٹھہرے، تھوڑی سی واک وغیرہ کر لے، اس کے بعد اس کا دن بہترین انداز سے گزرے گا۔ یہ جو اس طرح اٹھتے ہیں اور نماز فجر ادا کرتے ہیں، صبح کی تر و تازہ پاکیزہ ہوا کو محسوس کرتے ہیں، وہ اس کی برکت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ جس طرح شیطان استقامت سے سستی ڈالنے کے لیے تیار ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں روزانہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آج کم از کم ہم شیطان کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ہمت اور استقامت کے ساتھ اٹھنا چاہیے، تو انشاءاللہ بڑی برکت حاصل ہوگی۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1143 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں فرمایا کہ بہرحال وہ شخص جس کے سر کو پتھر سے کچلا جاتا تھا، یہ وہ شخص تھا جو قرآن کو حاصل کرتا تھا، پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ تو یہ حدیث ایک بخاری کی طویل حدیث ہے جو انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گی بھی، اور غالباً پیچھے بھی اس کا ذکر گزرا ہے، اور جو ہمارا دوسرا الحادی پروگرام چل رہا ہے اس میں بھی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا۔ اس میں سرکار کی روحانی معراج کا تذکرہ تھا کہ آپ نے فرمایا، پہلے سرکار کی عادت تھی کہ عادت مبارکہ تھی، صحابہ کرام سے فجر کی نماز کے بعد پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اگر کسی نے دیکھا ہوتا بتاتا تو آپ اس کی تعبیر ذکر فرماتے، اور اگر کوئی نہ بولتا تو پھر اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوتا تو آپ ذکر فرماتے۔ لہٰذا ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ آج رات 2 اشخاص میرے پاس آئے اور مجھے لے کر چلے، اور ہم چلتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جس کے جو لیٹا ہوا تھا، اور ایک اس کے پاس دوسرا شخص تھا جس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر تھا، اور وہ پتھر اس کے سر پہ زور سے دے کر مارتا تھا جس سے اس کا سر کچل جاتا تھا، اور وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا۔ پھر یہ شخص اس پتھر کو لینے جاتا، جب لے کر واپس آتا اتنی دیر میں اس کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا تھا، پھر وہ یہی عمل کرتا، پھر پتھر دور جاتا، پھر یہ لے کر آتا، پھر سر کو چلتا، اس طرح یہ پروسیس چل رہا تھا۔ طویل حدیث ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو ان 2 اشخاص جو فرشتے تھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، اور اس کو یہ عذاب قیامت تک ہوگا۔ اس پہ انشاءاللہ کلام ضرور کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔